انہوں نے دہلی پر قبضہ کرنا نہیں چاہا، دہلی پر حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ سب سے پہلے انگریزوں نے یہ نظام بنایا کہ پورے ملک میں جو نواب بکھرے ہوئے ہیں ان نوابوں پر قبضہ کیا جائے، تاکہ ان کی مال اور ان کی دولت، ان کے اسلحے کو حاصل کر کے پھر آہستہ آہستہ ہمارے بالوں پر آگے بڑھیں گے اور ہندوستان کے چپے چپے پر ہم قابض ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہوئی۔ اس لیے انگریزوں نے سب سے پہلے جس نواب سے پنجہ آزمائی کی تھی، جس نواب کو ٹارگٹ کیا تھا، نشانہ بنایا تھا، وہ نواب کوئی ہندو نہیں تھا، وہ نواب کوئی سکھ نہیں تھا، وہ نواب کوئی عیسائی نہیں تھا، وہ نواب کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں تھا، وہ نواب مسلمان جس کا نام ہے نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ وہ واحد شخص ہے کہ جن سے باضابطہ انگریزوں کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور انگریزوں کی جنگ ہوئی ہے، وہ واحد فرد ہے جو باقاعدہ میدان کارزار میں سامنے آیا ہے۔ لیکن ہر دور میں یہ جو منافق طبقہ ہوتا ہے یہ ہر دور میں ریشہ دوانی میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں تھوڑی سی بات منافقت کے سلسلے میں آپ کو بیان کر دوں۔ آپ کو دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو دیکھیے۔ قرآن پاک میں جہاں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہاں الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد شروع میں مومنین کا تذکرہ ہے اور اسی میں قرآن پاک کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کے بعد چند آیات میں 5-6 آیات میں مومنین کے تذکرے کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے۔ کون سے کفار؟ جو واضح کافر ہیں اور متشدد کافر ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں وہ متشدد کافر ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ جلالین وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کأبی جہل، یعنی کفروں سے مراد عام کافر نہیں ہے، اس سے مراد وہ گرو گھنٹال قسم کے جو سخت ہیں اپنی جماعت کے اندر، وہ مراد ہے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں تو کفار کا تذکرہ ہے، ان 2 آیتوں کے بعد 13 آیتیں ہیں جو لگاتار منافقین کے ذکر کی گئی، اور منافقین کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی، کیا کہا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم تو مومن ہیں۔ اب جب مومن ہو تو پھر کفار کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ کفار سوال کرتے ہیں مسلمانوں کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے میں سے ہیں۔ پھر جب تم ہمارے میں سے تو مسلمانوں کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا ٹھٹھا کرنے، مذاق اڑانے گئے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2 روکھی پالیسی کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ ہر دور میں نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ لہذا نواب سراج الدولہ کی ناکامی میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ 2 روکھی پالیسی کرنے والے ہیں، یعنی منافق ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ادھر تو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، یہاں تک کہ نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ ساری تاریخ، چاہے وہ انٹر میں پڑھائی جائے چاہے یونیورسٹی میں پڑھائی جائے، ساری تاریخ غلط لکھی ہے۔ بلکہ تاریخ وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے میدان میں قدم رکھا ہے اور وہ شہید ہوا ہے۔ نواب سراج الدولہ کی شہادت جو ہوئی ہے سن 1757 میں ہوئی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد پھر سن 1784 سے لے کے 1799 تک سلطان ٹیپو اور ان کے والد میدان میں رہے۔ 1784 سے لے کے 1799 تک سلطان ٹیپو میدان میں۔
اور انگریزوں سے لڑ رہے ہیں، بار بار کا مارکا پیش آ رہا ہے۔ بالآخر 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، سلطان ٹیپو کی جو تصویر کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، یہ تصویر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو باقاعدہ تہجد گزار انسان اور مشرف داڑھی رکھنے والے انسان تھے۔ سلطان ٹیپو کی وہ شکل نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی تھی۔ 1799 میں جب سلطان ٹیپو کو شہید کیا گیا تو انگریز نے سلطان ٹیپو کی لاش کو اپنے پیروں سے ٹھوکر مار کے کہا تھا، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس ملک میں اپنی وفاداری کے رائے غلاپنے والے دوسرے لوگ جو آج اس ملک میں حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ مدارس کا کوئی کردار نہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ علماء کا کوئی کردار نہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1799 میں پورے ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایک غیر مسلم جہاد کرنے والا رہا ہو تو مجھے بتائیے۔ 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے اور انگریز نے یہ سمجھ لیا کہ آج کے دن یہ ملک ہمارا ہے، اور اس نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان یہ کیا تھا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن جو فرمان جاری ہوگا وہ انگریز بہادر کا جاری ہوگا۔ یعنی ہمارے فرمان کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا ہے، نام کے بادشاہ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد 3 سال کا ہندوستان میں ایسا زمانہ گزرا ہے، پورے ملک میں سناٹا چھا گیا، پورے ملک میں مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے، اب اس ملک میں کوئی انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آ پائے گا۔ اللہ ہدایت خیر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جلیل جو اپنے زمانے کے محدث اعظم تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1803 میں اعلان کیا ہے، وہ لوگ جو جہاد کو بدنام کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، ناواقف ہیں، جہاد کو جانتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدائے پاک کی عزت و جلال کی قسم، اگر جہاد نہ ہوتا تو یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا، آج بھی یہ ہندوستان غلام رہا۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز نے اعلان کیا، ان کے اعلان سے پتہ ہے کیا ہوا؟ پورے ہندوستان کے علماء، خانقاہوں کے صوفیہ، مدارس میں پڑھانے والے، قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند کرنے والی یہ علماء سب کے سب میدان میں آ گئے اور کھلے بندوں اعلان کرنے لگے کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اعلان کر کے وہ خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید کو سید احمد شہید رائے بریلوی کے ساتھ لگایا اور کہا کہ باقاعدہ تم لوگ ٹریننگ حاصل کرو۔ 6 سال تک سید احمد شہید رائے بریلوی، مولانا شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بڈھانوی اور بہت سے علماء 6 سال تک باقاعدہ طور پہ فوجی ٹریننگ حاصل کیے، اور اسی دوران 1826 میں سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورے ہندوستان میں دورہ ہوا ہے، جگہ جگہ جا رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے، تقریباً 1 لاکھ کا قافلہ ان کے ساتھ تھا۔ سید احمد شہید کون ہے؟ خوش قسمتی کی بات ہے، اسی جونپور کی جو شخصیت بہت بڑی گزری ہے، حضرت مولانا شاہ کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے سید احمد شہید رائے بریلوی۔ پورے ہندوستان کا دورہ کیے، اور دورہ کرنے کے دوران وہ اسی علاقے سے گزرتے گزرتے غازی پور گئے۔ غازی پور میں ایک نواب تھے، نواب فرزند علی خان، انہوں نے اس زمانے میں
1826 میں جہاد کرنے کے لیے سید احمد شہید رائے بریلوی کو جو چندہ دیا تھا وہ 1 لاکھ روپے